السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شیطان کس طریقے سے انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، دو بھائیوں کی ایک خوبصورت واقعہ کے ذریعے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ایران کے ایک شہر میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی، یہاں تک کہ لوگ ان کی محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ عبد الرحمن غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں بھائی برتن سازی کا کام کیا کرتے تھے اور اپنے کام میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کردہ برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر جاتے اور واپسی پر ضروریات زندگی کا سامان خرید لاتے۔ اس کاروبار سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے تیار کردہ برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر روانہ ہوئے۔ سفر کافی لمبا تھا۔ وہ شہر سے ابھی کچھ دوری پر تھے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنے جانوروں سے سامان اتارے اور خود دونوں بھائی وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کی اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص میلے کچیلے کپڑے میں ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ شخص آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اے دوستو، کیا تمہیں کسی ہمسفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ وہ اجنبی آ کر بیٹھ گیا اور دونوں بھائیوں کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اپنی اور مائل کر لیتا ہے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سفر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ سفر کے دوران وہ اجنبی موقع پا کر بڑے بھائی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم دونوں بھائی سامان بیچنے کے بعد برابر تقسیم کرتے ہو؟ بڑا بھائی جواب میں کہتا ہے کہ ہاں، ہم دونوں بھائی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ اجنبی کہنے لگتا ہے کہ دیکھو میاں، تم بال بچے دار ہو، تم محنت بھی زیادہ کرتے ہو، تمہارا حق جو ہے زیادہ بنتا ہے، چھوٹا تو اکیلا ہے۔ اس طریقے سے وہ اجنبی بڑے بھائی کے دل میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے۔ بڑا بھائی عہد کر لیتا ہے کہ وہ اس دفعہ آمدنی میں زیادہ حصہ لے گا۔ موقع پا کر وہ اجنبی چھوٹے بھائی سے بھی وہی سوال کرتا ہے کہ کیا تم دونوں بھائی سامان بیچنے کے بعد برابر تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹا بھائی بھی وہی جواب دیتا ہے کہ ہاں، ہم دونوں بھائی برابر تقسیم کرتے ہیں۔ وہ اجنبی کہنے لگتا ہے کہ دیکھو میاں، ابھی تمہارا گھر بننا ہے، ابھی تمہاری شادی ہونی ہے، تمہارے تمام کام باقی ہے۔ بڑا تو بال بچوں میں مصروف رہتا ہے، تم محنت بہت زیادہ کرتے ہو، تم آمدنی کے بٹوارے میں گھاٹے میں رہتے ہو۔ اس طریقے سے وہ اجنبی دونوں بھائی کو دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے۔ شہر پہنچنے کے بعد سامان اچھے دام میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ دونوں بھائی سامان بیچنے کے بعد واپسی پر اپنے ضروریات زندگی کا سامان خرید لیتے ہیں اور پھر جمعۃ الوداع کی نماز ادا کرنے کے لیے شہر کے جامع مسجد میں جاتے ہیں۔ وہاں خطبے کے دوران امام صاحب سورۃ الناس کی تشریح فرما رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور پھر فرما رہے ہوتے ہیں کہ اگر تمہیں کہیں یہ بات سنی، تم کہیں اس بات کو سنو جس سے تمہارے دلوں میں پھوٹ پیدا ہو، تمہارے اندر بگاڑ پیدا ہو، تو تم فوراً ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ مسجد سے نکلنے کے بعد فوراً ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں۔ وہ اجنبی فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے امام صاحب کے ذریعے ان کی نمائندگی فرمائی۔ اس کے بعد وہ دونوں بھائی واپس گھر آ جاتے ہیں۔ محترم عزیز دوستوں، شیطان بہت چالاک ہے۔ وہ ہماری کمزوریوں پر وار کرتا ہے۔ وہ ایسے نازک وقت میں وار کرتا ہے کہ اس کا وار اثر کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر سمے جتنا ٹائم ملے ولا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔